على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه صدق اللہ العظیم۔ مالک کی سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی اس محفل میں الحمدللہ چیلیاں والا میں منڈی بہاؤالدین میں آپ سب حضرات کے جمع ہونے کا مقصد ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بات کرتے ہیں، تعلق برسالت کی بات کرتے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی بات کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو ماننا، حضور علیہ السلام کی تمام صفات اور تمام شانوں کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا دل کرے مان لیں اور جتنا دل کرے اس کو چھوڑ دیں، پک اینڈ چوز کر لیں، جتنا سمجھ آئے بس اتنا مان لیں، جتنا کوئی کہہ دے اتنا مان لیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، جو بات عقل میں سمجھ آئے بس اتنا مان لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ مضبوط رکھنے کے لیے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا۔ فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے میرے حبیب علیہ السلام پہ ایسے جیسے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب بھیجا تو حضور علیہ السلام کو ماننے کا معیار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کہ جس طرح دل آئے اس طرح مان لو۔ حبیب علیہ السلام کو مانو گے، حضور علیہ السلام کو ویسا مانو گے جیسے صحابہ نے مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، حضور کی شانوں کو، حضور کے رتبے کو جیسا ماننے کا حکم ہے ویسا مانو گے، تب ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ خالی حضور علیہ السلام کو جاننے سے بات نہیں بنے گی۔ وہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو جہل کا بھی یہ قول جو ہے مستند کتب میں موجود ہے، اس کی بھی یہ بات، ابو جہل کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان میں جو صفات ہیں وہ عام انسان میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اشارے سے چاند توڑ دیتے ہیں، وہ خود دیکھ چکا تھا۔ کنکریاں، وہ کنکریاں مٹھی میں چھپا کے ابو جہل خود لایا تھا، ہم تو سنتے ہیں نا۔ اور ابو جہل کی مٹھی میں بند ہی کنکریوں نے جب کلمہ پڑھا تھا وہ خود یہ دیکھ چکا تھا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھ چکا تھا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ لوگ کس طرح جڑتے چلے جا رہے ہیں دیکھ چکا تھا، حضور علیہ السلام کا کلام جیسا کلام کسی کا نہیں وہ یہ دیکھ چکا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ نبی ہے لیکن مانوں گا نہیں، ایک جو اس کا تکبر تھا۔ تو پتہ چلا خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، اور ماننا اپنے معیار کے مطابق نہیں، ماننا اپنے ذہن کے مطابق نہیں، ماننا اپنی سوچ کے مطابق نہیں، ماننا ویسا ہوگا جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کو مانا ہے۔
اب الحمدللہ ہم جب اہل سنت کا مقدمہ پیش کرتے ہیں، ہم جب اہل سنت و جماعت کے عقائد کا مقدمہ کسی بھی اعتبار سے پیش کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے تم اہل سنت کے عقیدے پہ ہاتھ رکھو، جب ہم اپنے عقیدے کا مقدمہ پیش کریں گے، چار باتیں کر کے نہیں، دیکھو یہ بات ایسے عقل میں تو یہ بات دیکھو ویسے عقل میں نہیں، جب ہم قرآن حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں گے تو الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہوں، اہل سنت کا کوئی عقیدہ ہاں من گڑت نہ ہو کہ کسی نے کوئی اپنی طرف سے بنا دیا ہو، جو اہل سنت کا عقیدہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو اہل سنت کا عقیدہ ابو منصور ماتوریدی بیان کر رہے ہیں، اہل سنت کا جو نظریہ اور جو عقیدہ اللہ اکبر حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اہل سنت کا جو عقیدہ اور جو نظریہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بیان کیا، اہل سنت کا جو نظریہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، اہل سنت کا جو نظریہ جو اہل سنت کا عقیدہ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے بیان کیا، جو نظریہ اہل سنت حضرت سیدنا خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، جس عقیدے کو آپ حضرات نے خود حضرت سیدنا خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ سے سنا، جو ہمارے شیخ کامل جس عقیدے کے علم بردار ہے، یاد رکھنا رسول اللہ علیہ السلام کے غلام، جب یہ نظریہ یہ عقیدہ اس میں سے کسی بھی پہلو کا ہم مقدمہ پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم یہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک ایک عقیدے کے اوپر ہمارے پاس صحابہ کا عمل الحمدللہ موجود ہے۔ جب ہم اپنے نظریات پیش کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں بزرگ جو ہے ہمارے انہوں نے یہ نظریہ ایجاد کر لیا، یہ 1450 سال میں یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، ہمارے فلاں استاد جی نے یہ عقیدہ گاڑا، یہ استاد سے مراد یعنی آج سے 600 سال پرانے استاد، آج سے 800 سال پرانے استاد، ہمارے جو ہے آج سے 800 سال پرانے استاد نے یہ عقیدہ گاڑ لیا، نہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق بات کر رہا ہوں، جب حضور علیہ السلام کے متعلق عقائد کی بات آئے، جب حضور علیہ السلام کے علم کی بات آئے، حضور کی حیات کی بات آئے، حضور کے اختیار کی بات آئے، حضور کے افضل الخلق ہونے کی بات آئے، حضور کے شفیع ہونے کی بات آئے، حضور علیہ السلام کے دافع البلا ہونے کی بات آئے، حضور علیہ السلام کے حاکم ہونے کی بات آئے، حضور علیہ السلام کے مختار کل ہونے کی بات ہو، حضور علیہ السلام کے حاکم شریعت ہونے کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ علیہ السلام کا افضل الخلق ہونے کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جتنے عقیدے ہیں خاتم النبیین ہونے کی بات ہو، حضور علیہ السلام کا سے توسل کی بات ہو، حضور علیہ السلام سے استعانت کی بات ہو، حضور علیہ السلام سے مانگنے کی بات ہو، جس متعلق بھی الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے پہ ہاتھ رکھو گے ہمارا ایک ایک عقیدہ انشاءاللہ ہم صحابہ کے عمل سے ثابت کر کے بتائیں۔ آج لوگوں کا دین لوٹنے کے لیے، لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ذات رسالت سے دور کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے عقائد ذات رسالت سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کو اپنا پیر و مرشد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کو اپنا استاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف ہوگی بدل میں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس دھونے چلے جانا ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوگا قانونی تو فوراً وکیل کے پاس جانا ہے، لیکن اگر دین سمجھنا ہوگا تو گھر بیٹھے گوگل سے دین سیکھنا ہے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ کیا انٹرنیٹ مسلمان چلا رہے ہیں مکمل طور پہ؟ کیا ہاں آپ کسی عالم دین کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ فلاں عالم کی کتاب ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ کسی مستند عالم کا خطاب سن رہے ہیں ویڈیو کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ خالی گوگل پہ مسئلہ لکھ کے گوگل سے مسئلہ نکال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار دشمنان دین لابیز جو ہیں انہوں نے پورا فنڈ لگا کے انٹرنیٹ پہ اپنی چیزیں اسلام کے نام پہ گھسڑی ہوئی ہیں، آپ فقط گوگل پہ لکھیں گے آپ کے آگے جواب آئے گا، آپ کو کیا پتا کہ وہ پیچھے لکھنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آپ کو کیا پتا کہ خالی جو ایک جواب لکھا آ رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ بدعقیدہ ترین لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کا نام لے کے اپنا مواد اس میں ڈالتے ہیں، کیا آپ ان کے جواب تو نہیں سن رہے؟ پھر آپ نے گھر بیٹھنا ہے، نہ کسی کا باپ کا پتا ہے بلکہ نہ کسی کو خود کو اپنے باپ کا پتا ہے ایسے بندے کو، اور وہ بیٹھ کے بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم شریعت بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مختار کل بھی نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بیٹھ کر 1450 سالہ عقائد اسلام پر حملہ کر رہا ہے، تمام اکابرین پر حملہ کر رہا ہے، نہ کسی اکابر میں سے کسی کو مان رہا ہے۔ امام شافعی نے غالباً فرمایا نا کہ میری اکثر عالم سے بحث ہوئی اور اکثر جاہل سے بحث، جب بھی جاہل سے بحث ہوئی، عالم سے جب بحث ہوئی تو کبھی وہ جیتا اور کبھی میں جیتا۔ مثال کے طور پر بحث سے مراد کبھی اس کا موقف غالب رہا، کبھی میرا موقف غالب رہا، لیکن جب بھی میری جاہل کے ساتھ مکالمہ ہوا تو ہمیشہ جاہل جیت گیا۔ کہا کہ حضرت اس سے کیا مراد ہے؟ جاہل جیت گیا، اس سے مراد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بات یہ ہے، عالم کسی دلیل کو تو حجت سمجھے گا نا، عالم کسی دلیل کے آگے اثر تو جھکائے گا نا۔ جب اکابر کی بات آئے گی، بڑی امہات الکتب کی بات آئے گی، دلیل دی جائے گی تو عالم کے لیے وہ حجت ہوگی، وہ اس کا پابند ہوگا، لیکن جاہل تو کسی چیز کا پابند ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جاہل کو کیا پتا؟ کہا کہ بھئی تم ان اکابر کا نام کیوں لیتے ہو؟ آپ بات سن لیجئے، ہم امام اکابر کا نام اس لیے لیتے ہیں عقیدہ بیان کرنے کے لیے۔ کہا کہ ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اتنے سو سال پہلے ہوئے یا اتنے سو سال پہلے ہوئے۔ ایک بندہ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا نا، کہا کہ وہ بھی عالم تھا اور جس کے پاس گیا وہ بڑا عالم تھا۔ کہا کہ مجھے شریعت کا یہ مسئلہ بتائیے۔ اس نے کہا کہ بتائیے، آپ میرے پاس ایک جواب ہے کہ میں قرآن سے براہ راست بتا دوں آپ کو، بڑے غور سے سننا، بڑی قیمتی بات میں آپ کے آگے کر رہا ہوں۔ ایک کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن سے براہ راست جواب دے دوں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ امام شافعی نے یہ جو مسئلہ بیان کیا میں اس طرح آپ کو بتا دوں۔ کہا کہ آپ مجھے امام شافعی کا ذریعہ بتا دیجئے، جو امام شافعی نے بتایا وہ بتا دیجئے۔ اس بڑے عالم کو پوچھ رہے تھے، کہا کہ یہ کیسی بات کی ساتھ بیٹھے والے نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک جواب یوں ہے کہ میں تمہیں قرآن سے براہ راست بتاؤں، اور ایک جواب یہ تھا کہ امام شافعی کے ذریعے بتا دوں۔ تو تم نے شافعی کا نام کیوں لیا؟ براہ راست قرآن سے سمجھنے کا کیوں نہیں کہا؟ کہا کیونکہ امام شافعی قرآن کے مجھ سے بہت بڑھ کے عالم ہے۔ امام شافعی جو قرآن کے عالم ہیں وہ مجھ سے بہت بڑھ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے بہت بڑھ کے قرآن کو جانتے ہیں۔ میں براہ راست شاید وہ نہ سمجھ پاؤں جو امام شافعی اپنی زبان سے اور اپنے تجربے سے سمجھائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کہا کیونکہ امام شافعی اپنی طرف سے تو بات نہیں کریں گے، امام شافعی اپنے گھر کی بات تو نہیں کریں گے، امام شافعی اپنی جیب سے سوال کا جواب تو نہیں دیں گے۔ امام شافعی نے جو پورا قرآن پڑھا ہے، امام شافعی نے جو حدیث پڑھی ہے، امام شافعی نے جو مفسرین و محدثین کو پڑھا ہے، وہ سب پڑھ کے امام شافعی مجھے جواب دیں گے۔ تو پتا چلا کہ امام شافعی سے بتاؤ، کیونکہ وہ قرآن کو مجھ سے بہت سمجھنے والے ہیں۔ جو میں سمجھوں گا اس سے بہتر امام شافعی سمجھے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے بہتر سمجھ سے مجھے جواب دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بندہ 1450 سالہ اکابر کے اختلاف کے عقیدہ پر اختلاف کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ او بھائی کوئے کے مینڈک، یہ بتا کہ 1450 سال سے اہل اسلام تیرے انتظار میں بیٹھے تھے کہ تیرے سوشل میڈیا سے انہوں نے دین سیکھنا ہے، باقی 1450 سالہ اکابر کا جو ہے وہ نظریہ غلط تھا۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ کے پاس کبھی اتنا وقت ہوا ہے کہ جمعے کا دن جا کے اپنے مفتی صاحب کی پوری تقریر بیٹھ کے سنو؟ آپ کے علاقے کے یہ عالم دین بیٹھے ہیں، سید عالم دین ہے ماشاءاللہ، میں انہیں جانتا ہوں۔ آپ کو کبھی یہ سہولت ہوئی ہے، کبھی یہ ہوا ہے کہ مفتی صاحب کا درس بخاری ہو رہا ہے، مدرسے میں آپ جا کے درس بخاری 1 گھنٹہ سن لو؟ نہ 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 بھائی، 1 گھنٹہ تقریر کون سنے گا؟ جمعے کا دن بھی تب جانا ہے جب مولوی صاحب عربی کا خطبہ شروع کریں گے۔ آپ کو اصل 1450 سالہ علماء کا مقدمہ سننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو بیٹھ کر ڈھنگوسڑے مار رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو بندر ناچ رہا ہوگا اور 1450 سالہ عقائد اسلام پر حملہ کر رہا ہوگا، اس کی فیس بک ریل سننے کا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، یوٹیوب سننے کا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 1 گھنٹہ لیکچر سننے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اور پھر چائے کے تھڑے پہ بیٹھ کے نا سوشل میڈیا کی یہ ہوتی ہے، آپ بیپ اور بال لکھو گے تو کوئی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے بیپ اور بال ہوتا ہے، لیکن اب ایپ اور بال لکھو گے تو پوری دنیا متوجہ ہو جائے گی بھئی ایپ اور بال کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح نئی بات کرنے کا شوق ہوگا، اس کی 4 باتیں رٹ لو گے، اور رات کو جب چائے کے پھٹے میں بیٹھو گے تو وہ بولی بول رہے ہوں گے۔ اور خدا کے بندے، جب اس کا مقدمہ سنا ہے تو تیرے پاس تو 1450 سالہ مقدمہ ہے، وہ سننے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ تو تمہارا ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھو، اور اس سے نہ سیکھو جس کی کوئی اصل ہی نہیں پتا۔ دین اس سے نہ سیکھو تو نئی بات کر رہا ہے، بھئی ان سے سنتے ہیں، یہ نئی بات کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، دین نئی بات کا نام نہیں ہے، دین 1450 سالہ بات سے جس کا
باتیں کرنے والی ان کو سنتے ہیں یہ نئی بات کر رہا ہے. کل نے ابا بھی لوٹ کے لے آنا اپنا پرانے والا پرانا ہو گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے خدا کا خوف کرو. تمہیں دین میں نئی بات سے مراد کیا ہے؟ ہاں دین میں نئی بات دیکھنی ہے تو جدید علوم کو دیکھو. سائنس جو آج ترقی کر رہی ہے دین اس کو کیسے ریلیٹ کر رہا ہے اس کو دیکھو. آج کے سائنس کے دور میں تم الحاد کا جواب کیسے ہمارے اکابر دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو. نئے سے نئے مسئلہ 1450 سال پرانا دین کیسے بیان کر رہا ہے. 1450 سال پرانے دین سے مراد حضور علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ کہہ رہا ہو. کیسے بیان کر رہا ہے وہ دیکھو. باقی تمہیں عقیدے نئے چاہیے خدا کا خوف کرو. تمہیں نظریے نئے چاہیے خدا کا خوف کرو. دین میں نئی بات نہ سنو. دین میں وہ بات سنو جو اس صدی سے پچھلی صدی میں جڑ رہی ہے, اس سے پچھلی صدی میں جڑ رہی ہے. 1450 سال پرانی بات ملے اس کو چور کے سینے سے لگاؤ. کوئی نئی بات کر رہا ہے اس کو بولو بل. دین تیری عقل کا نام نہیں, دین مصطفیٰ کی نقل کا نام ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے اس مقدمے کو سنا جائے اور ہمارے اس مقدمے کو دل میں بسایا جائے. یاد رکھنا, بڑے غور سے میری اس باتوں کو سننا. اگر ابھی توجہ کہیں اور تھی کہ ہڈی جو ہے وہ بند کرنی ہے جا کے یا مجھوں کو جا کے چارہ ڈالنا ہے تو یہ اس بات کو دوبارہ سننا اور اپنے دل میں جگہ دینا کہ خدا کا واسطہ ہے. یہ بات پہ توجہ رکھو. علامہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے, ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دشمنان دین جو ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے مجلس بیٹھے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ ہر آنے والے دن میں اسلام ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اسلام کا ہر آنے والا جو دن کا سورج ہے وہ اسلام کے لیے پیام عافیت نئے سے نئے لے کے آتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. کہا کہ مسلمان کو دیکھو موت سے ڈراؤ تو یہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. فاقہ سے ڈراؤ تو کسی اور کو پکڑ کے جو اپنے بڑوں کے قصیدے گاتا ہو 2 چماٹے لگا کے پوچھو تیرا بچہ کیسی تو وہ کہتا ہے وہ الو کا پٹھا تھا. لیکن مسلمان کو اگر ڈراؤ تو وہ کہتا ہے کہ 2 چماٹوں سے بات نہیں بنے گی. آری لے کے میرا بازو کاٹ, پھر آری لے کے دوسرا بازو کاٹ, پھر آری لے کے ٹانکے کاٹ, پھر جسم کے 100 ٹکڑے کر, پھر ہڈیوں سے سوال کر محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تو جسم کی ہڈیاں کہے گی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. کہ بات کیا ہے کہ مسلمان کبھی پست ہوتا ہی نہیں ہے. بات کیا ہے کہ مسلمان نیچا ہوتا ہی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے مسلمان کی طاقت کو ڈھونڈا اور انہوں نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ موت سے بھی نہیں ڈرتا, فاقوں سے بھی نہیں ڈرتا. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. کہا کہ اگر اس سے رسول اللہ کی محبت نکل گئی تو یہ کھوکھلا ہو جائے گا. پھر علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جب رسول اللہ کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر مسلمان نہیں. کہا کہ بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ بھی ڈاکٹر اقبال کے الفاظ ہیں, بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے, پھر مسلمان نہیں وہ راک کا ڈھیر ہے. سمجھ آ گئی؟ جب روح محمد نکل گئی تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا, وہ ایک راک کا ڈھیر ہوگا. آج اس روح محمد کو نکالنے کے لیے بہت سے لوگ آپ کے آگے متحرک ہیں. کوئی حضور علیہ السلام کے معاملے میں بے باکی سے زبان استعمال کر رہا ہے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی مرضی سے بولتا چلا جا رہا ہے. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کو, یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کو. سمجھ آ رہی ہے؟ روکنے سے مراد یہ نہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے, لیکن اپنے بچوں کو تو روکا جا سکتا ہے نا کہ ایسوں کو نہ سنو. بتائیے, اپنے آپ کو تو روکا جا سکتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو نہ سنو. کہا ہم تو ویسے سن رہے ہیں, یہ کیا بکواس کر رہا ہے. آپ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی عالم دین کو لگا کے سنا 1 گھنٹہ کہ وہ کیا ارشاد کر رہا ہے؟ نہ, اس کے لیے وقت نہیں ہے. اس کے لیے وقت ہے کہ دیکھیں یہ کیا بکواس کر رہا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ یا تو آپ عالم ہو, آپ اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہو. جب آپ عالم نہیں ہو, آپ وہ شیطانی مقدمہ سن رہے ہو, کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکو؟ جواب ہے کہ نہیں.
اور علماء کو سننے کا آپ کے پاس وقت نہیں تو ایسے لوگوں کو نہ سنو جو آپ کا ایمان لوٹتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج ایک سو کروڑ دانشور سوشل میڈیا پہ بیٹھے گا، ڈنگوسلے مار رہا ہوگا اور دین کا بیان کر رہا ہوگا. او بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ اور دین بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوگا حجیت حدیث کیا ہے، تو حجیت حدیث کے خلاف بولا ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن ہے، جب قرآن موجود ہے تو پھر حدیث کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ بتا ہم نے تیرا کیا کرنا ہے؟ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ابا جان کو ڈھونڈو اور ان سے پوچھو کیا آپ کے ساتھ تربیت میں کیا کمی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو باتیں کرنے والی کی حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں کرنے والی تو مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کے فرمان کی کیا ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہا نہیں ہمیں حدیث سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے حدیث کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا یہ ذرا فرماؤ، یہ بتاؤ کہ ہر دلیل کے لیے تمہیں صرف قرآن چاہیے. کہا جب قرآن ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ ہر دلیل آپ کو قرآن سے ثابت کرنی ہے، قرآن کو ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوگا. نہیں سمجھا؟ قرآن ہر چیز کے لیے فائنل اتھارٹی ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی اتھارٹی نہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. علم و حکمت کا سب سے بڑا خزانہ مطلب قرآن ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. لیکن آپ ذرا یہ تو فرمائیے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو فرمائیے کہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کی بھی تو کوئی دلیل چاہیے ہوگی نا. حدیث میں تو آپ کو بڑی تکلیف ہے، ہمیں کیا پتا یہ حدیث ہے یا نہیں. اگلا سوال آپ کا یہی ہوگا کل جب قوم آپ کے سامنے اگر کوئی جاہل لوگ آپ کے ساتھ لگ جائیں گے نا کہ ہمیں کیا پتا یہ حدیث ہے، تو اگلا حملہ تمہارا یہ ہوگا ہمیں کیا پتا یہ قرآن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں سے بچو جو آج لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا یہ حدیث ہے، جب لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے ان لوگوں کو یہ بھی کہیں گے ہمیں کیا پتا یہ قرآن ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے پیچھے ملحد ہیں، ان کے پیچھے ملحد کھڑے ہوئے ہیں جو دین کے دشمن ہیں اور جن کا کوئی دین نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بڑے غور سے میری بات سنو. کہا ہمیں کیا پتا یہ حدیث ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے. کہا رسول اللہ نے بتایا ہے نا. میں نے کہا کوئی اور دلیل نہیں. میں نے کہا کیا صحابہ قرآن اترتے سنتے تھے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیا جبرائیل امین صحابہ کو کہتے تھے وہی صحابہ کو بتاتے تھے بس یہاں تک لکھو، آگے جو حضور فرمائیں گے وہ ان کی اپنی بات ہوگی؟ نہیں. میں نے کہا ایک ہی زبان ہے جس سے قرآن آ رہا ہے اور ایک ہی زبان ہے جس سے حضور اپنی بات فرما رہے ہیں، اس میں امتیاز کیسے ہوتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث؟ کہا حضور کہتے تھے نا کہ یہ قرآن ہے. تو میں نے کہا قرآن کی دلیل پوری کائنات میں صرف یہ جملے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. کہا ہاں یہی جملے ہیں، یہی جملے ہیں قرآن کی دلیل کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. میں نے کہا یہ جملے کیا کہلائیں گے؟ حدیث کہلائیں گے نا. تو میں نے کہا جس حدیث سے تم بھاگ رہے ہو قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کی ضرورت پڑے گی بھائی. قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی ضرورت پڑے گی. حضور علیہ السلام کو نکال کے کہا قرآن لکھتا کون؟ کہتے ہیں وہی صحابہ لکھتے تھے. جمع کس نے؟ صحابہ نے کیا. تو بھائی حدیثیں کس نے جمع کی؟ صحابہ نے کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ یہ کیوں فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرے حبیب اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، یہ جو کہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اب بڑے غور سے میری بات کو سنیے، بڑی غور. میرا ابھی تک آپ سمجھے تمہید ہی چل رہی ہے، میں اس معاملے میں اپنا مقدمہ پیش کروں. بڑے غور سے میری بات کو سماعت کیجیے. اب سوال یہ کہا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی حدیث، چلو اس معاملے میں تھی نا کہ قرآن ہے. اب جب قرآن ہے تو باقی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے ڈنگوز پہ مارتے ہیں ایسے لوگ. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ ہوتی نہیں، ساری رات دھوتے پڑے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ صبح اٹھیں گے نہ نماز پڑھنی ہے نہ دین کا کوئی کام کرنا ہے، حرام کمانا ہے، ڈنگوسڑے مارنے ہیں، سارے پٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. شام کو کہنا حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ واہ جیسا منہ ویسی چپے. سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہے کرنے والی. ایسے لوگوں سے بچو. اب میری بات سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے، اب ان سے ایک سوال کیجیے. آپ کہیے کہ قرآن میں 700 کے قریب مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا فرمایا.
نماز کا حکم فرمایا، نماز کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا، اہمیت کے بارے میں بیان کیا، واضح طور پہ کیا، اشعار میں کیا، مکمل طور پہ کیا، یعنی عبارت النص سے کیا، پھر مختلف تمام 700 مقامات پہ مختلف انداز میں نماز کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، میں نے یہ عبارت النص اس لیے کہا کہ صرف اشارے سے نہیں، کئی زیادہ تر مقامات میں براہ راست نماز کا ذکر آ رہا ہے. پھر کئی 700 کے قریب مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ قرآن میں نماز کا ذکر فرما رہا ہے. اب اللہ اگر ایک بار بھی صرف اقیم الصلاۃ جہاں فرما دیا یہ آ جاتا تو کیا مسلمان کو دوسری بار کی ضرورت تھی؟ جواب دیجئے، کیا مسلمان کو دوسری بار کی ضرورت تھی؟ شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ 700 بار قرآن میں نماز کا حکم ہے. آپ میں سے کئی 5 وقت کے نمازی ایسے ہیں جن کو شاید یہی پتہ ہو کہ صرف ایک بار نماز کا اللہ نے حکم کیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آپ پڑھتے ہیں. اگر اللہ 700 مرتبہ نماز کا نبی فرماتا، ایک مرتبہ بھی فرما دیتا تو مسلمان کے لیے اور صاحب ایمان کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ اس کی اہمیت وجہ کر فرما رہا ہے. 700 کے قریب مقامات پہ اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا. اب اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن میں 700 مرتبہ اس کا حکم آ رہا ہے تو پھر اس کی تفصیلات بھی تو ہوں گی. آپ ان کو بولیں کہ وہ میرے جو مجھے بتا رہے ہو یہ بتاؤ کہ 700 مقامات پہ نماز کا ذکر ہے، ایک مقام سے مجھے فجر کے 2 فرض نکال دو. ٹھیک ہے، فجر کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہے، واجب کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ایک مقام سے فجر کی 2 سنتیں نکال دو. چلو ایسا کرو، مجھے ظہر کے 4 فرض ہی قرآن سے نکال دو، مجھے عصر کے 4 فرض قرآن سے نکال دو، مغرب کے 3 فرض قرآن سے نکال دو، عشاء کی 17 چھوڑو، 4 فرض یا 3 وتر ہی کم سے کم جو ہے وہ قرآن سے نکال کے دکھا دو. تو آگے سے کیا کہے گا؟ نہ یہ تو قرآن میں نہیں نکلے گا. کہا پھر یہ کہاں سے ملے گا؟ کہا اس کے لیے تو حضور کی حدیث کو اور سنت کو دیکھنا ہوگا. ہم سوال یہ کریں گے کہ بھائی جہاں اللہ نے، آپ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ کون کون توجہ میں ذرا ہاتھ اٹھائے. ہم سوال یہ کہیں گے کہ او بھائی یہ بتا کہ جب اللہ تعالیٰ 700 مقامات میں نماز کا بتا رہا ہے تو ایک بار بھی بتانا کافی تھا. ایک بار یہ بھی بتا دیتا کہ کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں. کہا یہ حضور نے بتانا تھا نا. کہا قرآن نے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں کیا پتا کیوں نہیں بتا. میں کہا ہم بتاتے ہیں. اللہ جانتا تھا تمہارے جیسے لوگ آئیں گے، لوگوں کا ایمان لوٹنے آئیں گے. حضور کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جو یہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بولو پہلے نماز تو حدیث کو چھوڑ کے نکال، پہلے نماز تو سنت کو چھوڑ کے نکال، پہلے حضور کی ذات چھوڑ کے قرآن سے ظہر عصر مغرب عشاء فجر کے فرض نکال کے دکھا. اور جس حبیب کی حدیث کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس کی حدیث کے بغیر تو پورا دین بنانے چلا ہے. حضور کا چھوڑ کے دین کتنے گندے ہو تم. حضور کا چھوڑ کے دین کی بات کرتے ہو اور خدا کی قسم ان سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا. جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت ہوتی شان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم تال گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر قائم رہنے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان بے حیا لوگوں سے بچو جو تمہیں ذات رسالت سے دور کرنا چاہتے ہیں. کہ بھئی حضور علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ میرے میں اور لوگوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور لوگ نہیں جانتے. حال حضرت نے کہا جھوٹوں ہی افطرا ہے. پورے ذخیرہ حدیث میں امام احمد رضا کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے
جہاں حضور نے فرمایا ہوگا میرے میں اور تمہارے میں صرف یہ فرق ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر یہی فرق ہے تو جب ہم شریعت جان لیں گے تو فرق ختم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ میں کہوں مجھ میں اور فلاں میں یہ فرق ہے کہ میں اس کو چلانا جانتا ہوں وہ نہیں جانتا، تو جب وہ جان لے گا تو فرق. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ امتیاز صرف یہ نہیں کہ حضور جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، امتیاز یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق رہنا ہے، ہم نے بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے، حضور نے بولنا ہے تو شریعت بننی ہے، ہم نے بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے، حضور نے بیٹھنا ہے تو شریعت بننی ہے، ہم نے رہنا ہے تو شریعت کے مطابق رہنا ہے، جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے، حضور نے جو کرنا ہے وہ شریعت. سمجھ آ رہی ہے؟ اب علامہ صاحب کے پاس کوئی آئے کہ حضرت میں روزہ میرے سے ایسا عمل ہوگا کہ روزہ ٹوٹ گیا. علامہ صاحب کہیں گے کہ یہ اس کا کفارہ ہے، یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک اپناؤ. امیر سے امیر کے لیے بھی آپشن ہے، غریب سے غریب کے لیے بھی آپشن ہے، یہ اپناؤ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ راوی، یا رسول اللہ روزہ جاتا رہا ایک ایسا عمل ہو گیا. حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو لگاتار، بیچ میں ایک بھی چھوٹا تو نئے سرے سے شروع. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت نہیں. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ غلام آزاد کر دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اچھا ایسا کرو کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. حضور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. بیٹھ تو سکتا ہے نا، وہ بیٹھ گیا. اب وہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھنے والا بنے. لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، بیٹھنے والا بیٹھ گیا نا. جب تک ملے نا دست کرم سے کرم کی بھی، جب تک ملے دست کرم سے کرم کی بھی، جب تک ملے نا دست کرم سے کرم کی بھی، دروازہ قریب سے جانا نہ چاہیے، دروازہ قریب سے جانا. کعبے کو شوق لینا صنم خانہ چاہیے، کعبے کو شوق لینا صنم خانہ چاہیے. چاہیے کیا؟ جانا نہ چاہیے، جانا نہ چاہیے، جانا نہ چاہیے. اچھا یہ میں خانہ جو ہے نا، یہ وہ جو یہ جو اللہ والوں کی نگاہ سے ہوتی ہے نا، طیبات سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. ایک بندہ میں خانے میں آیا ہے اور کہہ رہے ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانہ چاہیے، ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانہ چاہیے، ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانہ چاہیے. نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے، بس ایک
سکتا ہے نا بیٹھ جا. بیٹھ تو سکتا ہے نا, بیٹھ. یہ بھی انداز تغزل ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے, اگر کوئی قبر کو ذہن میں رکھے اور پھر مصطفیٰ کے چہرے کو ذہن میں رکھے. وعدہ اندھیری رات میں آنے کا تھا کمر. اپنا عشق ہوتا ہے نا جہاں. وعدہ اندھیری رات میں آنے کا تھا کمر. وعدہ اندھیری رات میں آنے کا تھا کمر. چاند چھپ گیا بولے آ جانا چاہیے. آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور. مریض عشق ہے, مر نہیں رہا, جان نہیں نکل رہی, جسم لاغر ہو چکا ہے, جسم بے جان ہے لیکن ابھی بھی مر نہیں رہا. آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور, ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے. ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے. بیٹھ تو سکتا ہے نا, بیٹھ جا. اب وہ صحابی بیٹھ گئے. اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا. حضور علیہ السلام نے اس قضیہ کو قبول فرمایا. کہاں ہے وہ جو کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن طاقت نہیں رکھتا تھا؟ یا رسول اللہ میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تھا, یہ تو کر سکتا ہے نا, یہ اٹھا کے جا کے مسکینوں کو کھلا دے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ یہ مسکینوں کو کھلانی ہے. ہاں, کہا جا یہ مسکینوں کو کھلا, کفارہ ادا ہو جائے گا. یار ایسا کریم کہیں دیکھا ہے کہ کفارے کے لیے بھی خود کھجوریں دے رہا ہے, جا مسکینوں کو کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. کبھی کھجوروں کو دیکھے, کبھی حضور کی عطا کو دیکھے. دیکھا جو کو بانٹتے میں نے بھی بھر کے شوق سے دستے عطا کے سامنے, دستے عطا کے سامنے, کے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مسکینوں میں بانٹنی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں. اب کوئی اور ہوتا تو ایسی ڈانٹ لگاتا کہ پہلے روزہ توڑا پھر کفارہ نہیں ادا کر سکتا, اب کفارے کے لیے میں مال دے رہا ہوں, یہ بھی خود کھانا ہے. کسی اور کا ڈانٹنا ہی بنتا ہے کیونکہ کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا, لیکن یہ مصطفیٰ ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کھجوریں خود کھانی ہے, جا کھجوریں کھا, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یار یہ حدیث احمد رضا پڑھتے اور تبصرہ نہ کرتے, یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ, یہی تو وہ بارگاہ ہے جسے بارگاہ بے کس پناہ کہتے ہیں. دیکھو دیکھو خطا کا بدلہ بھی عطا سے لیتے ہیں. کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام. حضور علیہ السلام کو اللہ نے مالک شریعت بنایا. اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ اس حدیث اور جیسی کئی حدیث سے ثابت کیا ہو رہا ہے, اعلیٰ حضرت کہیں گے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے.
حسین تیرا جوہر غنا. ذرا یہ اشعار مزہ لینا. میری ابھی گفتگو کا مین حصہ باقی تھا لیکن میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. دیگر حدیث اس پر نہیں بیان کرتا, پھر تبصرے میں وقت لگ جائے گا. ہم نے اثر با جماعت پڑھنی ہے. اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار سنو اور ذرا کیفیت ہے. حج میں کتنا رش ہوتا ہے, ساری دنیا حج میں لگی ہے, اعلیٰ حضرت ایک کونے میں کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت کی بات آگے ہے. سب جوہروں کا سلسلہ تیرا جوہر غنا, اس دھوم کا سبب ہے تیری چشم تیرا. نون تیرے دونوں ہے, پانی ہو یا بلا. اعلیٰ حضرت حج کا رش دیکھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, سبحان اللہ یہ ساری چیزیں, لیکن اگر آپ نہ ہوتے, اگر حضور نہ ہوتے تو ہوتے یار. کوئی مینا کے جلووں میں ہے, کوئی کعبہ کے جلووں میں ہے, کوئی مطاف کے جلووں میں ہے. احمد رضا حج میں جا کے بھی مصطفیٰ کے جلووں میں. ہر مصطفیٰ کا جلوہ تو ظاہر جو بھی ہے وہ مصطفیٰ کی ہی ادا ہے, لیکن میں اعلیٰ حضرت کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہوتے کہاں خلیلا بھیڑا کعبہ میرا, ہوتے کہاں خلیلا بھیڑا کعبہ میرا. سب تیرے گھر ہے, لالا اکبر صاحب, لالا اکبر صاحب بھی سب تیرے گھر. جو دنیا کی حقیقت جان لیتا ہے نا, وہ پھر حضور سے یہ کہتا ہے کہ ماہی مدینہ پہلے تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. جلدی چاندنی او پہر دو کہ یہ منور تیرے حضور, آپ کریم ہیں, آپ کی خود در گزر کی ہے. آپ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, یا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. آپ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, آپ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. یا رسول اللہ میں جاؤں, جو بھی کوئی مسکین لاچار بیٹھا ہے نا, حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرے یا رسول اللہ میں جاؤں کہاں پکاروں, کس کا منہ تکوں, جاؤں کہاں پکاروں کس کا منہ تکوں, جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا منہ تکوں. کرس شور جا بھی سگے پہ ہنر کی ہے. جاؤ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, سرکار ہم گواروں
میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں وہ تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا میں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں جاؤں کہاں پکاروں کس کا منہ تکوں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کس شعر جا بھی سگے ہونے کے کرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی قسمت میں لاکھ پیچ سو کچھ ہزار بل یہ ساری کو تیری سیدھی نظر کی ہے مقتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول اور میں بس ہاتھ بھر کے ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت کیونکہ ابھی موضوع خطاب کا باقی ہے لیکن مغرب کے لیے وقت بھی قریب ہے ہم نے فوراً با جماعت اثر پڑھنی ہے آخری شعر سماعت کر لیجیے طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے گھر کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں چاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے حبیب رب عرش ہے اس سبز خوفہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے ارے آسی ہم مجرم آسی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدہ یعنی مجرم بھی ہے چہیتے گناہگار بھی ہے آسی بھی ہے چہیتے طیبہ ہے زاہدو یہاں سی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو کا نہیں کہ چانچ جہاں خیر و شر کی تکبیر
مصطفیٰ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ